تے قرآن ہاتھ پھڑ کے یوسف پسروری نے کہا نبی نے ایک رکعت بھی اپنی زندگی چ رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں. ہن بھی میں وضو کر کے مسجد چ وڑ کے قرآن پڑھ کے کہہ رہا کہ میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. پیدا کیتا ہے. میں قرآن سے ہاتھ رکھ کے کہنا کہہ سکنا کہ میرے مصطفیٰ نے ایک رکعت کی رفع الیدین تو بغیر ساری زندگی نہیں پڑھی. میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے. مجھے قسم ہے رب کعبہ کی پیغمبر نے ایک رکعت کی رفع الیدین کے بغیر ساری زندگی نہیں پڑھی نماز. تو جڑا ہن نہ کرے قیامت والے دن ہاتھ میرا تے گربان اس دا تے جے میں جھوٹی بات کہی ہوئے تے قیامت والے دن ہاتھ تو الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ درود پاک عرض کرنے کے بعد رفع الیدین کے موضوع کے حوالے سے ہماری ایک نشست پہلے جس کے اندر ہم نے رفع الیدین کا حکم شرعی اور اس کا نسخ، قرآن کریم کی آیات کی تفاسیر، صحیح مسلم کی احادیث طیبات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال سے ثابت کیا. اس کے بارے میں ہمارا سادہ سا نظریہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اسے شروع فرمایا اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے اسے تدریجاً آہستہ آہستہ ترک کر دیا. آخری عمر میں آقا کریم علیہ السلام نے اسے ترک فرما دیا. اب اس کے اندر کچھ دوست وہ قرآن ہاتھ میں پکڑ لیں گے، سر پہ رکھ لیں گے، وہ کہیں گے قسم اٹھا کے کہ ایک رکعت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی. ایک ساتھی تھے، وہ ایک عالم تقریر کر رہے تو ان کی محفل میں آگے کہنے لگے میں وکھانا 500 حدیث وکھانا میں. وہ کہنے لگے، وہ بھی عالم تھے، کہنے لگے بھائی بیٹا آپ کو 499 معاف ہیں، ایک حدیث ایسی ہو صحیح ہو، متصل ہو، مرفوع ہو، جس کے اندر یہ لکھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہر رکعت کے ساتھ رفع الیدین کیا ہے. ایک حدیث اگر آپ دکھا دیں تو ہم اس میں لڑائی ختم کر دیں گے. لیکن وہ نوجوان جذباتی تھا، اس کو ایسی تو کوئی حدیث ہے ہی نہیں، ذخیرہ حدیث میں اس کو نہ ملی، تو آ جا کے وہ پھر وہ 2-4 باتیں اپنی کر کے اس نے وہ چلا گیا. خیر، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 1,24,000 صحابہ میں سے کبھی ایک صحابی کو نہیں فرمایا کہ تو رفع الیدین کیا کر. یہ کبھی نہیں فرمایا، جبکہ نہ کرنے کا حکم صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے اور اس کی تفصیل ڈیٹیل وہ پیچھے وہ سارے اس کے طرق اور اسناد ہم پیچھے بیان کر چکے. البتہ جو کرنے کے دلائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں. ہمارے دوست وہ کرنے کے دلائل پیش کرتے ہیں. اس کے بارے میں ہم عرض کرتے ہیں کہ جو کرنے کے دلائل ہیں، جتنے اصحاب سے پہلے کرنا نقل تھا نا، اتنے ہی اصحاب سے بعد میں نہ کرنا بھی حدیثوں میں آتا ہے. مثلا جو صحابہ کرام جن نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے ہوئے، انہوں نے خود بھی کیا، ان کے شاگردوں نے دیکھا ہمارے استاد کرتے ہیں، انہوں نے بیان بھی کیا، لوگوں کو بھی سکھایا. جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، انہوں نے خود بھی چھوڑ دیا، ان کے دیکھنے والوں نے بھی بیان کیا کہ بھئی انہوں نے چھوڑ دیا. یعنی ایک صحابی سے 2 طرح کی روایات بھی ملتی ہیں. آج صرف وہ روایات جن کو ہمارے دوست رفع الیدین کے دوام کے اندر پیش کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا جائزہ پیش کرتے ہیں. میرے سامنے صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 735 ہے. حضرت جناب ابن شہاب زہری حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں. سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کندھوں کے برابر ہاتھ بلند کرتے جب نماز شروع کرتے. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، رکوع کے لیے تکبیر کہتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے. تو کہتے ہیں دیکھیں صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے تھے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم بڑی محبت سے کہتے ہیں
یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح مسلم میں بھی ان کی حدیثیں ہیں، سب سے میجر جو روایات، سب سے بڑی جو رفع الیدین کے کرنے میں ہمارے دوست پیش کرتے ہیں وہ حدیث عبداللہ بن عمر ہے۔ اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھا، خود بھی انہوں نے کیا۔ اچھا، یہاں پر وہ اخبار الفقہاء والمحدثین والی حدیث، اس کے اوپر بالکل میں وہ نہیں پڑھوں گا، نہ اس کی وہ سند پہ کلام کتاب کو، وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھا، آپ نے خود بھی کیا، اور جب دیکھا نہیں کیا، چھوڑ دیا، تو آپ نے خود بھی۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ طحاوی شریف کے اندر شرح معانی الآثار کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ اس حدیث کو لکھتے ہیں، حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن حسین عن مجاہد، حضرت مجاہد فرماتے ہیں خود صلیت خلف ابن عمر رضی اللہ عنہ، میں نے جناب عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، آپ نے سوائے پہلی تکبیر کے پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ اب یہ امام طحاوی یہ بھی 3 صدی ہجری کے محدث ہیں، امام بخاری کے زمانے کے محدث ہیں۔ اس کے بعد یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، یہ امام بخاری کے استاذ ہیں جن کی یہ کتاب ہے، بخاری کے بھی ٹیچر ہیں۔ اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 268 ہے۔ اس کے اندر حضرت مجاہد فرماتے ہیں ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو سوائے پہلی تکبیر کے پوری نماز میں رفع الیدین کرتے نہیں دیکھا۔ جب دیکھا تھا تب خود بیان کرتے تھے کہ ہاں میں دیکھا ہے، میں نے وہ کرتے ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور حضور کو دیکھ کے عبداللہ بن عمر نے بھی چھوڑ دیا، تو وہی شاگرد کیا کہتے ہیں، اب میں نے دیکھا کہ اب نہیں کرتے، یعنی جو ان سے پہلے کرنا ثابت تھا بعد بھی نہ کرنا ثابت ہے۔ ان روایات کی سند میں ایک راوی ابو بکر بن عیاش ہیں، ان کے اوپر ہمارے دوست کو جرح کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ ثقہ ہیں، ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ثقہ ہیں، یحییٰ ابن معین کہتے ہیں ثقہ ہیں۔ امام بخاری نے 21 روایات صحیح بخاری میں ان سے لی ہیں، ابو بکر بن عیاش اتنے بلند پایا راوی تھے۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ہوا صاحب قرآن و سنہ، وہ تو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے عبداللہ ابن حضرت ابو بکر بن عیاش سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا۔ اتنے نیک اور متقی اور پارساں ہیں جو حضرت مجاہد سے روایت کر رہے ہیں۔ اور 2 طرح کے اقوال ہیں، عزیز بن ہارون کے اور امام ابن معین کا 2 قول ہیں، ایک قول میں 40 کا ہے، ایک میں 50 سال ہے۔ لم یفترش لہ فراش 50 سنہ، 50 سال تک حضرت ابو بکر بن عیاش نے اپنی کمر زمین پر نہیں لگائی، ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اتنے نیک متقی پارسا لوگ، وہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ میزان الاعتدال میں امام ذہبی نے ان کے اوپر بہت زیادہ کلام کیا اور لکھا، ان کی توثیق میں بہت زیادہ کلمات لکھے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے۔ امام طحاوی بھی اس کو لکھتے ہیں عبداللہ بن عمر کا نہ کرنا، اور امام بخاری کے استاد لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے یہ دیکھیے مسند حمیدی ہے، حضرت امام حافظ الکبیر ابو بکر عبداللہ بن زبیر کی، اور یہ جو امام حمیدی ہیں المتوفہ 219 ہجری ہیں، امام بخاری سے سینئر محدث ہیں۔ یہ امام بخاری کے استاد سے مصنف ابن ابی شیبہ، وہ فرماتے عبداللہ بن عمر رفع الیدین نہیں کرتے تھے، یہ امام بخاری سے سینئر ہیں۔ یہ اب اپنی مسند حمیدی ہے، اس کی 2 جلد ہے، اور یہ مدینہ منورہ سے چھپی ہے، یعنی اب آپ دیکھ لیں مکتبۃ السلفیہ مدینہ منورہ سے جو کتاب چھپ جائے اس میں تو غلطی کا احتمال ہی پاکستان والوں کے لیے باقی نہیں رہتا۔ اس کے اندر حدیث نمبر 614 ہے، حدثنا الحمیدی قال حدثنا الزہری اخبرنی سالم بن عبداللہ عن ابی، بالکل وہی سند جو صحیح بخاری کے اندر ہے۔ ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں سالم بن عبداللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، وہی عبداللہ بن عمر، وہی سند، وہی لوگ، وہی بندے، وہی شاگرد جو یہاں پر رفع الیدین کا کرنا بیان کر رہے ہیں، اب وہی لوگ اور وہی افراد، وہی شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ،
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز شروع فرماتے رفع یدی حذو منکبی، کندھوں کے برابر ہاتھ بلند کرتے، واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع راسه من الركوع فلا يرفع ولا بين السجدتين، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، سجدوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں فرماتے تھے۔ یہ امام بخاری نے جو حدیث لکھی، آپ نے چونکہ آپ کا مسلک تھا، آپ کی فقہ تھی، آپ کا اجتہاد تھا رفع الیدین کرنے کا، اور انہوں نے وہ حدیث لکھی عبداللہ بن عمر کی پہلے والی، کہ جس کے اندر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھا، خود بھی کیا، ان کے شاگردوں نے کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ لیکن بعض احادیث میں، بعد والی احادیث میں عبداللہ بن عمر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور رفع الیدین نہیں کرتے، آپ نے خود بھی چھوڑ دیا، دیکھنے والوں نے بھی دیکھا کہ آپ اب رفع الیدین فرماتے نہیں ہیں۔ یعنی جن سے کرنا ثابت ہے ان اصحاب سے نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ اور اسی حدیث کو مسند ابی عوانہ ہے، امام ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق الاسفرائینی المتوفی 316 ہجری، یہ بھی امام طحاوی امام بخاری کے زمانے کے محدث ہیں۔ یہ مسند ابی عوانہ کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 90 ہے، اس کے اوپر بالکل وہی سند ہے، وہی الفاظ ہیں، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَا يَرْفَعُهُمَا، آپ رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، حضرت عبداللہ بن عمر رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور نے بھی بعد میں کرنا چھوڑ دیا تھا، حضور نہیں فرماتے تھے۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ سارے طرق ہیں، اور موطا امام محمد کے اندر حدیث نمبر 108 ہے، اس کے اندر بھی حضرت عبدالعزیز بن حکیم فرماتے ہیں، یہ تو تھی مجاہد کی، حضرت مجاہد کہتے ہیں میں نے دیکھا، وہاں پر موطا امام محمد میں ہے کہ حضرت عبدالعزیز بن حکیم کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ آپ صرف پہلی مرتبہ رفع الیدین کرتے۔ یہ دوسری سند آ گئی، یہ دوسرے شاگرد آ گئے، ایک اور گواہی، اور موطا امام محمد امام بخاری کے زمانے سے کئی سال پہلے لکھا گیا ہے، یہ بھی امام بخاری سے سینئر محدث ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے شاگرد گواہی دیتے ہیں کہ رفع الیدین آپ نہیں فرماتے تھے۔ یعنی جن سے اصحاب سے کرنا ثابت ہے ان سے نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ اس کے بعد حضرت جناب امام دار قطنی، یہ سنن الدار قطنی ہے، اس کی پہلی جز ہے، حضرت امام الکبیر علی بن عمر الدار قطنی المتوفی 385 ہجری، امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کے متصل ساتھ والے زمانے کے محدث۔ یہ دار قطنی کا صفحہ 150 ہے، اس کے اوپر وہ ایک مسئلہ مس ذکر کا مسئلہ چل رہا ہے، وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، اس میں وہ بحث چل رہی ہے حضرت امام یحییٰ بن معین اور علی بن مدینی کی، امام احمد بن حنبل کی، ان تین افراد کی آپس میں بحث چل رہی ہے، واقعہ لمبا ہے میں وہ سارا بیان نہیں کرتا۔ آخر میں فقال یحییٰ ابن معین کہنے لگے، انہوں نے اس بات کو بیان کیا، کہتے ہیں وَإِذَا اجْتَمَعَ ابن مسعود وابن عمر، جب عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا کوئی عمل یا کوئی قول یا کوئی فتویٰ ایک جگہ پہ آ جائے، واختلفا، اور وہ فتویٰ آپس میں ٹکرا جائے، عبداللہ بن عمر بات کریں اور عبداللہ بن مسعود بات کریں، اور یعنی آپس میں بات ٹکرا جائے، فابن مسعود اولا ان یتبع، تو عبداللہ بن مسعود کی شان زیادہ ہے، اتباع ان کی جائے گی۔ قال له احمد، امام احمد بن حنبل فرمانے لگے نام، ہاں یہ بات تو نے بالکل ٹھیک کہی ہے۔ اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو روایات رفع الیدین کرنے کی بھی آتی ہیں، اگر آپ ان کو ابن مسعود کی روایات سے ٹکرا دیں تو امام یحییٰ ابن معین کے فتوے کے مطابق عمل کس پر کیا جائے گا؟ عبداللہ بن مسعود کی حدیث پر، اور وہ فرماتے ہیں فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، سنن ترمذی حدیث نمبر 257 ہے کہ رسول اللہ پہلی مرتبہ کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اب یہ تھا حضرت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ یعنی آپ سے کرنا بھی ثابت ہے اور آپ سے نہ کرنا بھی ثابت ہے، بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ دوسری حدیث مبارکہ ہمارے دوست پیش کرتے ہیں صحیح بخاری، حدیث نمبر 737 ہے صحیح بخاری کے اندر، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بندہ کہنے لگا یہ غزوہ تبوک میں اسلام لائے تھے، میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے پتہ نہیں کہاں، وہ لائے تھے بس۔ اچھا خیر، وہ کہتے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں نہیں آخری زندگی میں آئے، آخری زندگی میں، اس کے اوپر دلیل کیا ہے آخری زندگی میں وہ کوئی پتہ نہیں انہیں، بس آخری زندگی میں آئے، کہہ دیتے ہیں، روب ڈال دیتے ہیں، بس مدینے آئے تھے تو نہیں ہوا تھا، تو وہ رفع الیدین بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں نہیں، آپ کہتے ہیں مدینے جا کے منسوخ ہو گیا تھا، ہم یہ نہیں کہتے مدینے آئے تو سارا منسوخ ہو گیا، تدریجاً منسوخ ہوا تھا، سجدوں والا
پھر باقی رکعت وہ سارا باقی، یہ تدریجن ہوا تھا۔ اب مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں آئے یا مدینہ طیبہ کی زندگی میں آئے، فتح مکہ پہ آئے، تبوک، جو بھی کہہ لیں، مان لیا ایک منٹ کے لیے، حالانکہ اس کے اوپر دلیل قائم کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ کوئی ایگزیکٹ اس کی تاریخ کو پڑھا جائے کہ آپ کی اسلام لانے کی تاریخ کیا ہے، اس واقعہ کی کیا ڈیٹیل ہے۔ اگر بفرض محال ہم مان لیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ مدنی زندگی کے آخر میں آئے اور انہوں نے دیکھا رفع الیدین کرتے ہوئے، تو اب دیکھیے انہوں نے کیا دیکھا اور کتنا دیکھا، کیسے دیکھا، کب دیکھا۔ یہ حضرت امام ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری ہے، اس کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 261 ہے۔ اس کے اندر امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وَأَصَحُّ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الرَّفْعِ فِي السُّجُودِ مَا رَوَاهُ النِّسَائِي، کہ سب سے زیادہ صحیح سند والی حدیث جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدوں میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے، وہ سند ہے سنن النسائی کی حدیث نمبر 1085 اور 86۔ اس کے اندر حضرت مالک بن حویرث روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز میں رفع الیدین کرتے، جب رکوع کرتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، سجدے جاتے پھر بھی کرتے، سجدے سے سر اٹھاتے پھر بھی کرتے۔ اب اور ہمارے جو دوست اس حدیث کو پیش کرتے ہیں یہ سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے، یہ صرف 4 رکعتی نماز میں 10 مرتبہ کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت مالک بن حویرث کی روایات کو ملا لیا جائے، ابن ماجہ اور نسائی کی روایات کو ملا لیا جائے تو 4 رکعتی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کتنی بار بنتا ہے؟ 28 مرتبہ، جبکہ ہمارے دوست کرتے ہیں 10 مرتبہ۔ تو حدیث مالک بن حویرث کو دلیل وہ بنائے جو اس کے اوپر مکمل عمل بھی کرتا ہو، کیونکہ اس سے تو ثابت ہو رہا ہے سجدوں والا رفع الیدین بھی۔ اور امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں سب سے صحیح سند میرے نزدیک یہ ہے جو حضرت مالک بن حویرث کی سجدوں کے اندر ہے، اور اس کی آگے انہوں نے ایک اور مطابعت بھی ذکر کی، امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے اندر ذکر اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ سجدوں کا بھی بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اب اس کے اندر تطبیق کیا بنے گی۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، 20 دن رہے، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً، 20 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے قیام کیا، پھر چلے گئے۔ حضور نے فرمایا مجھے لگتا ہے تمہیں اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے، تم چلے جاؤ۔ پھر ہم اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اب آپ دیکھیے ایک صحابی جنہوں نے صرف 20 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور ایک وہ صحابی جنہوں نے 20 سال رسول اللہ کو دیکھا، ان دو میں سے، دونوں اصحاب میں سے، اگرچہ کلہم عدول ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی شان والے ہیں، لیکن اعمال میں کس صحابی کی بات کو اور کس صحابی کے قول اور عمل کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، 20 دن والے کی یا 20 سال والے کی؟ تو دیکھیے عبداللہ بن عمر جو جن کے والد بھی صحابی ہے، فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، جو مکہ سے رہے مدینہ تک آئے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کون ابن مسعود؟ کہ جیسا اب حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے جب ہم آئے مدینہ میں تو حضرت ابن مسعود کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اتنا نہ جانا تھا، ہمیں لگا کہ ابن مسعود رسول اللہ کے خاندان کا بندہ ہے، یعنی اتنا ایک بندے کا کلوزلی تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک صحابی آتے ہیں 20 دن رہتے ہیں، تو آپ 20 سال والے کی بات مانیں گے کہ 20 دن والوں کی مانیں گے؟ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ تو لہذا حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کی روایات سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، چونکہ ان کے مقابلے میں اوثق صحابہ کی روایات ان کے خلاف موجود ہیں، اور اگر کوئی استدلال کرتا ہے تو انہیں چاہیے وہ سجدوں والا بھی ساتھ شروع کریں۔ یہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رفع الیدین تھا۔ یہ دوسری دلیل تھی جو صحیح بخاری سے ہمارے دوست پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد صحیح بخاری کے اندر ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، باب نمبر 145 ہے، کتاب الاذان، باب سنت الجلوس فی التشہد، حدیث نمبر 828 ہے۔ اس کے اندر حضرت محمد ابن عمرو بن عطا کہتے ہیں انہو کان جالسا مع نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، فذکرنا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا، فقال ابو حمید، حضرت ابو حمید الساعدی فرمانے لگے انا کنت احفظکم
लिसलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मैं तुम में से सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को याद रखने वाला हूं। फिर आपने फरमाया इज़ा कब्बरा, रसूलुल्लाह तकबीर कहते, जाल यदई हिजामन की बैन, कंधों के बराबर हाथ बुलंद करते, वइज़ा राका आम का न यदई मिन रुकबतई सुम्मा हसरा ज़हरा वइज़ा रफ़ा रास। पूरी नमाज का तरीका और नमाज के अंदर आज़ा को किस तरह रखना है, कितना झुकना है, कितना उठना है, कितना बैठना है, हजरत अबू हुमैद सादी सारा बयान करते हैं। पूरी नमाज का तरीका आपने सिखाया, लेकिन अंदर रफुल यदैन का जिक्र सिर्फ पहली मर्तबा का किया। उसके बाद पूरी नमाज के अंदर रुकू जाते, रुकू से सर उठाते या तीसरी तकबीर से रकत से उठते, आपने रफुल यदैन का कोई जिक्र नहीं किया। अच्छा, अगर रफुल यदैन नमाज का जुज होता, हिस्सा होता, तो यहां पर वो बयान क्यों ना करते? हमारे दोस्त कहते हैं नहीं, देखिए ये हदीस जो है ना, इस हदीस की मुकम्मल सनद एक और तुर्क से सुन्ने अबी दाऊद में है। सुन्ने अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 730 है, उसके अंदर अबू हुमैद सादी रफ़ा यदैन बयान करते हैं, आप आधी हदीस बयान करते हैं। इसके बारे में मेरी अर्ज है, सुन्ने अबी दाऊद की हदीस नंबर 730 के अंदर जो इमाम अबू दाऊद सनद जिक्र करते हैं, उसकी सनद में एक रावी है अब्दुल हमीद बिन जाफर। अब्दुल हमीद बिन जाफर ये एक रावी है उसकी सनद में, आप मोबाइल से देख लें या जहां भी देख लें। वो अब्दुल हमीद बिन जाफर नामी रावी ज़ईफ है। इमाम अबू हातिम अर्राजी कहते हैं ला युहतज्जु बिही, उसको दलील नहीं बनाया जा सकता। अली बिन मदीनी फरमाते हैं कान यक़ूलु बिल क़द्र, और अल्लामा इब्न अस्क़लानी लिखते हैं कि उसका कदरियों वाला अकीदा था, तकदीर का मुनकर था वो। और सुफियान सौरी युदाइफुहु, हजरत इमाम सुफियान सौरी उसे ज़ईफ कहते थे। मिज़ानुल इत्तिदाल मेरे पास है, रावी नंबर 4767 है, दूसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 539 के ऊपर इसकी पूरी जरा है। और अल्लामा ज़ाबी ने इसके ऊपर ये पूरी जरा लिखी है। सुफियान इब्न उयैना, हजरत यहया इब्न सईद, यहया इब्न मईन कहते थे ये रावी ज़ईफ है, इसकी हदीस दलील नहीं बनाई जा सकती। और बल्कि मौसूअतुल हदीस के अंदर आप खोले तो वहां पर तो उन्होंने इमाम बुखारी का कौल भी लिखा है। इमाम बुखारी इसको कभी नहीं समझते थे। अगर इमाम बुखारी कभी समझते होते और इमाम निसाई ने किताब दुआफा में लिखा लैसा बिल कवी, अब्दुल हमीद बिन जाफर रावी ये पक्का मजबूत नहीं है, इसकी रिवायत दलील नहीं बनाई जा सकती। अगर इसकी रिवायत दलील बनती होती तो हम सवाल करते इमाम बुखारी ने यहां वो क्यों नहीं लिखी? क्या इमाम बुखारी के इल्म में वो अल्फाज नहीं थे? क्या उनको वो सनद, और इस बुखारी की सनद के अंदर अब्दुल हमीद नामी रावी नहीं है, वो इमाम अबू दाऊद ने लिखा है। और हम बात बुखारी की कर रहे हैं। जब हम कहते हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, कहां लिखा है? इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अब्दुल रज़ाक सनानी अपनी किताब में हदीस लिखते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। तो कहते हैं अगर ये बुखारी के उस्ताद ने लिखी थी, बुखारी ने क्यों नहीं लिखी? वो हमसे ना वो फिर एक रोब वाला सवाल, बुखारी ने क्यों नहीं लिखी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे, कहां लिखा है? इमाम बुखारी के उस्ताद लिखते हैं या जाबिर इन्नल्लाह खलक़ क़ब्ल अल-अशिया नूरा नबी के मिन, बुखारी ने क्यों नहीं लिखी? हम कहते हैं अगर ये रफ़ा यदैन वाली वाकई सच्ची थी, बुखारी ने क्यों नहीं लिखी? यानी जो हमसे किया जाता है, अब यहां पर हम वो आपके वाला सवाल आपसे करेंगे, अगर वो वाकई हदीस सही थी तो बुखारी क्यों नहीं लिखी? लिहाजा इमाम बुखारी का उसको यहां ना लाना उसके सुकम पर हुज्जत है। और उसके बारे में जरह तादील अइम्मा के अक़वाल है कि वो हदीस दलील नहीं बनाई जा सकती, वो हदीस ज़ईफ़ है। ये थी सही बुखारी की रिवायात जिनसे इस्तेदलाल किया जाता है। अब्दुल्लाह बिन उमर की थी, उनसे करना भी साबित है, ना करना भी साबित है। हजरत मालिक बिन हुवैरिस की थी, उनसे सजदों का भी साबित है, वो ये नहीं करते, इस्तेदलाल नहीं बनता, वो 20 दिन रहे थे। अबू हुमैद सादी की थी, ये सही है, और जिसके अंदर है करने का वो ज़ईफ़ है। अच्छा, ये रिवायात थी सही बुखारी की। अब उसके बाद जो कुतुब सित्ता में से रिवायात पेश की जाती हैं, सबसे ज़्यादा उसके बाद एक रिवायत पीछे रह जाती है, हज़रत जनाबे अबू हुमैद अस्सादी रज़ी अल्लाह तआला के बाद हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला की। हज़रत वाइल बिन हुजर की रिवायात को काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर दिया जाता है, अहमियत दी जाती है कि उनकी रिवायात के अंदर तो वो आए, और हज़रत वाइल बिन हुजर के ऊपर वो हमारे दोस्त रोब डाल देते हैं कि देखें वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 9 हिजरी में आए और उन्होंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा दैन करते हैं। 10 हिजरी में आए, फिर देखा रफ़ा दैन करते थे। अच्छा, वो बात कर देते हैं। अब देखिए, ये मेरे सामने सुन्ने अबी दाऊद है, जिल्द अव्वल है, सफ़ा 112 है, इसके अंदर किताबुस सलात है,
اور کتاب الصلاۃ کے اندر باب رفع الیدین ہے. اب باب تفریع استفتاح الصلاۃ کے اندر باب رفع الیدین ہے. اس کے اندر حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فکانہ اذا کبر رفع یدئی، حضور تکبیر کہتے ہاتھوں کو اٹھاتے، اور پھر رکوع جاتے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رفع یدئی، حضور رکوع جاتے رفع یدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کرتے، ثم سجدہ، سجدہ کرتے رفع یدین کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رفع یدئی، سجدوں سے اٹھتے بھی رفع یدین. یہ اب جن کی حدیث کو دلیل بنایا جا رہا ہے وہ تو کہتے ہیں حضور سجدوں میں بھی کرتے تھے. اب ہمارے دوست ہمیں تو کہتے ہیں کہ آپ کرو یہ کرو، اب ہم کہتے ہیں اگر آپ نے بھی کرنا ہے تو یہ پورا کرو، سجدوں میں بھی کرو، کیونکہ وائل بن حجر کہتے ہیں میں نے دیکھا سجدوں میں بھی کرتے تھے. اچھا، یہ حدیث پوری امام ابو داؤد نے لکھی. یہ تھا 9 ہجری میں آئے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ آئے نا، جب کافر دیکھا رفع یدین ہو رہا تھا. اچھا، ان کے حضرت وائل بن حجر امام ابن عبد البر التمہید میں فرماتے ہیں، میں حدیث امام احمد بن حنبل کا قول لکھتے ہیں کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کی روایات کے اندر بہت زیادہ اضطراب ہے، متون میں بھی اسناد میں بھی اضطراب ہے. آپ فرماتے ہیں ان کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. خیر، اسی صفحے پہ آگے دیکھیے، وہی باب ہے، آگے حدیث ہے. اگلے سال اب آئے، 1 سال دیکھا رفع یدین چلے گئے، اب اگلے سال آئے. حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حیال اذنیہ، میں نے اگلے سال جب آیا نا، اچھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور کانوں کے برابر ہاتھ بلند کرتے. قال، فرماتے ہیں ثم اتیتہم، پھر میں آیا، پھر اگلے سال. اور باقی حدیث میں آتا ہے کہ وہ سردیوں کا موسم تھا، ثم اتیتہم فی الشتاء کے الفاظ آتے، سردیوں میں آیا. یرفعون ایدیہم الی صدورہم فی افتتاح الصلاۃ وعلیہم برانس واقصیہ، میں اگلے سال آیا، صحابہ کرام نے ٹوپیاں لی ہوئی تھی، چادریں پہنی ہوئی تھی، اور نماز کے شروع میں صرف چادروں کے اندر سے کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، باقی پوری نماز میں اگلے سال رفع یدین کرتے دیکھا نہیں. یہ وائل بن حجر بیان کرتے ہیں 1 سال آئے تھے، دیکھا تھا، لیکن ساتھ سجدوں والا بھی دیکھا تھا، پورا دیکھا تھا انہوں نے. اگلے سال آئے تو پھر صرف پہلی رکعت والا دیکھا تھا، باقی سارا صحابہ نہیں فرمایا. امام ابو داؤد حدیث لکھتے ہیں، ہمارے دوست وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں باقی روایات سے کہ وہ اگلے سال آئے تو باہر قد تحرک ایدیہم کے الفاظ بیان کرتے ہیں. خطیب بغدادی اپنی کتاب الفصل للوصل المدرج کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ میں اگلے سال آیا تو تحرک ایدیہم تحت الثیاب، صحابہ نیچے سے حرکت دیتے تھے، تو اس سے وہ 2 ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو جی بار بار حرکت دیتے تھے. خطیب بغدادی فرماتے ہیں ھذا حدیث لا اسنادہ حفظ ولا متنہ ضبط، کہتے ہیں یہ جو لا حدیث ہے نہ اس کی سند صحیح ہے نہ اس کا متن صحیح ہے. اس کی سند میں بھی اختلاط ہے کیونکہ اس کے جو راوی ہیں، اس کے راوی ہیں شریک، ان کو آخری عمر میں اختلاط ہو گیا تھا، حافظہ کمزور ہو گیا تھا، تو وہ الفاظ اور اسناد کو آپس میں پلٹنے لگ گئے تھے، لہذا اس حدیث کو حجت بنانا جائز ہی نہیں ہے. یہ خطیب بغدادی فرماتے ہیں الفصل الوصل میں مدرج کے اندر. لہذا کتب 6 کے اندر، صحیحین میں، بخاری مسلم میں اور باقی کتب کے اندر جو روایات آتی ہیں رفع الیدین کی، ان کے اندر میجر روایات یہی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کی، ابو حمید سعدی کی، مالک بن حویرث کی، اور حضرت جناب وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. ان اصحاب کی روایات ہیں کہ جن سے میں نے سارا ان کے جوابات عرض کر دیے. کچھ سے کرنا ثابت ہے اور بعض کی روایات میں اضطراب ہے، وہ ایک ہیں 20 دن رہے، تو لہٰذا اور عبداللہ بن عمر کی میجر روایات تھی، ان سے کرنا بھی ثابت تھا اور بعد میں نہ کرنا بھی ثابت تھا. اب آخر میں ہمارے کچھ دوست پھر کہتے ہیں کہ آپ ایک لائن کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں. وہ سنن ترمذی کے اندر فرمایا کہ تم ایسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، ہاتھ نہیں اٹھائے سوائے پہلی مرتبہ. ان کے یہ کیا بات ہوئی؟ ایک لائن کی حدیث سے بھی کوئی مدعا ثابت ہوتا، کوئی لمبی حدیث دکھائیں. دنیا پہ کسی صحابی نے نماز کا طریقہ سکھایا ہو بغیر رفع یدین کے؟ ایک تو صحیح بخاری کی میں نے حدیث پیش کر دی، حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ جانتا ہوں، اور 10 صحابہ کی موجودگی میں آپ نے وہ نماز سکھائی اور اس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں فرمایا. یہ میرے سامنے مسند احمد بن حنبل ہے. مسند احمد بن حنبل کی 6 جلد ہے،
صفحہ نمبر 470 ہے، حدیث نمبر 22,399 ہے۔ حضرت جناب ابو مالک اشعری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جمع قومہ، آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا۔ یہ حدیث کی سند صحیح ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اب صحابی رسول نماز کا طریقہ سکھانے لگے ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری فرماتے ہیں جمع قوم، آپ نے قوم کو جمع کی، فقال، فرمایا یا معاشر الاشعریین، اے اشعریین کے گروہ، اے اشعری قبیلے والوں، لوگو جمع ہو جاؤ، وجمعوا نساءکم وابناکم، اپنے بچے بچیوں کو بھی جمع کر لو، اعلمکم صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی لنا بالمدینہ، آج میں تمہیں وہ نماز سکھاؤں گا جو مدینے کے تاجدار نے ہمیں مدینے میں سکھائی تھی۔ فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وابناهم، وہ کٹھے ہو گئے سارے، انہوں نے اپنے بچے بچیوں کو جمع کر لیا۔ فتوضا، آپ نے وضو کیا، وَأَرَاهُمْ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ، اور ان کو دکھایا کہ وضو کیسے کرتے ہیں، یعنی پہلے ان کو وضو کرنے کا طریقہ آپ نے سکھایا اور سمجھایا۔ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ إِلَىٰ أَمَاكِنِهِ، کامل طور پر انہوں نے وضو سکھا دیا۔ حَتَّى لَمَّا أَنَّ فَالْ فَيْ وَانْكَسَرَ الظِّلَّ قام فَأَذَّنَ، جب وہ سایہ ڈھل گیا کھڑے ہوئے، آپ نے اذان پڑھی۔ فَصَفَّ الرِّجَالَ فِي أَدْنَى الصَّفِّ، صف بنا دی گئی لوگوں کی، پہلے بندوں کی صف بنائی، مردوں کی، پھر وَصَفَّ الْوِلْدَانَ، پیچھے بچوں کی بنائی، وَصَفَّ النِّسَاءَ خَلْفَ الْوِلْدَانِ، بچوں سے پیچھے پھر عورتوں کی بنائی، یعنی پہلے ان کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، وضو کے بعد ان کو ٹائم دیکھنے کا طریقہ سکھایا کہ کس ٹائم کون سی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد انہیں صفوں کی ترتیب بھی سکھائی۔ صفوں کی ترتیب سکھانے کے بعد ثم اقام الصلاۃ، پھر آپ نے نماز شروع فرمائی، آگے ہوئے، فرفع یدیہ، ہاتھوں کو بلند کیا، کیا کیا؟ فکبر، اللہ اکبر کہا، پہلی مرتبہ رفع یدین ہو گیا، اللہ اکبر کہا۔ فقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھی، وسورہ، اور ساتھ ایک سورت پڑھی۔ اب پہلے کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ، اللہ اکبر، پہلا رفع یدین، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت، ثم کبر، پھر تکبیر کی، فرکع، رکوع کیا، لیکن رفع الیدین۔ فقال، اور آگے انہوں نے سبحان اللہ وبحمدہ 3 مرات پڑھا، سبحان ربی العظیم، مختلف اس میں کئی تسبیحات ہیں۔ ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ، پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، سیدھے کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ نے آگے اب ثم کبر، اللہ اکبر کہا، وخر ساجدہ، سجدے میں چلے گئے، ثم کبر، پھر تکبیر کہی، رفع راسہ، سر اٹھایا، ثم کبر سجد، پھر سجدہ کیا، ثم کبر، پھر تکبیر کہی، فانہض قائما، آپ اپنے پاؤں کے بل اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ یہ جو ہمارے کچھ دوست اٹھتے ہیں پہلے بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ نے وقفہ نہیں کیا، جلسہ استراحت اسے کہا جاتا ہے، وہ نہیں کیا، سیدھے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے پوری نماز پڑھانے کے بعد فلما قضا صلاتہ، جب نماز پوری پڑھا دی، اقبل الی قومہ بوجہہ، چہرہ موڑ کے اپنی قوم کی طرف دیکھا اور فرمایا احفظوا تکبیری، فرمایا میری تکبیروں کو یاد کر لو، وتعلموا رکوعی وسجودی، میرے رکوع و سجود کو اچھی طرح سیکھ لو، انہا صلاۃ رسول اللہ، یہ کملی والے کی نماز ہے جو مصطفیٰ مدینے میں ہمیں پڑھایا کرتے تھے۔ یعنی جو ہماری نماز ہے بغیر رفع الیدین کے، پوری نماز کا طریقہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی قوم کے بچے بچیوں کو صفیں باندھ کے وضو سے لے کر سلام تک ساری نماز کا طریقہ وہ سکھایا جو طریقہ آج ہم نماز کا پڑھتے ہیں۔ البتہ فروعی مسائل کے اندر شدت کرنا یہ ہمارا منہج نہیں ہے، لیکن جو روایات پیش کی جاتی ہیں اس کے ثبوت میں ان کا جائزہ بھی ہم نے پیش کر دیا، اور اپنے استدلالات اور اپنے اس کے بارے میں جو ہمارے اس عدم رفع الیدین یا نسخ کے دلائل تھے وہ بھی ہم نے ذکر کر دیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔